السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں، اس بابرکت مہینے میں ایک بابرکت کتاب پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ بلا شبہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ذکر قرآن مجید میں جہاں کیا ہے، وہاں رمضان کے ساتھ پہلے قرآن کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سیام کا ذکر اس کے بعد کیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ تو رمضان کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن سے اپنے اس تعلق کو استوار کرنے کا، مضبوط کرنے کا، اس کو رینیو کرنے کا مہینہ ہے، اور قرآن سے ہمارا تعلق ہر سطح پر رینیو ہونا چاہیے، بننا چاہیے، تلاوت کی سطح پر بھی، تفسیر کی سطح پر بھی، تدبر کی سطح پر بھی، قرآن کے معنی کو سمجھنے کی سطح پر بھی۔ ہماری الحمدللہ یہ جو کلاس ہے سورہ بقرہ کی تفسیر کی، تقریباً 2.5 سال سے زائد کا عرصہ، یا تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور ہم سورہ بقرہ کی یہ تفسیر دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ پورے قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا ہے۔ رمضان میں ہم خصوصی طور پہ اس کلاس کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، آیت 216 تک کی تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ 217 کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینے کے بارے میں۔ حرام مہینے کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں؟ قتال فیہ، اس میں قتال اور جنگ کے بارے میں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، مسلمانوں پر قتال کو واجب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں تم ان سے لڑائی کرو، جنہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نکال دیا تم ان سے جنگ کرو۔ اور اس جنگ کی اجازت کے بعد مختلف طرح کے مارکے، مختلف طرح کی غزوات اور جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی۔ ایک سریہ میں، سریہ کہتے ہیں ایسی فوج کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر بھیجتے تھے، خود اللہ کے نبی اس میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو اصطلاح میں اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ ایک مقام مکہ اور طائف کے درمیان میں نخلا کے ایک مقام پر بعض صحابہ کو بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ تم صرف نگرانی کرو، اور مکہ کے جو قافلے ہیں ان کی آمد و رفت پر نگاہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو جنگ کرنے، قتال کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ جمادی الاخرہ کا جو ہے وہ مہینہ تھا، اس کی آخری تاریخ تھی، لیکن بعض صحابہ سے لغزش ہوئی اور وہ یہ سمجھے کہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، اور وہ ایک کسی جو ہے قافلے سے بھیڑ گئے اور ایک آدمی کو قتل کر دیا، عمر ابن حضرمی غالباً اس کا نام تھا، اور ان کو یہ لگا کہ یہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، حالانکہ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ اور حرمت کے مہینے میں ایک بندے کو قتل کر دیا مشرکین کے۔ اس پر بڑا واویلا مشرکین نے مچایا کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کا احترام کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے حرام مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا، حرام مہینے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا، بڑا اس پر پروپیگنڈا کیا۔ اور خود صحابہ کرام کو بھی تشویش ہوئی کہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ قتال کا حکم نہیں دیا تھا، صرف نگرانی کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر ان سے بھی شہر حرام میں ایک قتل واقع ہو گیا۔ شہر یعنی مہینہ، حرام یعنی حرام۔ اور آپ کو بتایا گیا، اس سے پہلے کئی بار یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا، مسلمانوں کو روکا گیا کہ وہ جنگ نہ کریں۔ حرمت والے مہینوں کا عرب کے لوگ بھی بہت احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو جنگ کرنا ہوتا تھا تو وہ مہینے تبدیل کر دیتے تھے، لیکن حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ محرم میں ان کو جنگ کرنی ہے تو جنگ نہیں کرتے تھے محرم میں، وہ محرم کا نام تبدیل کر کے سفر کر دیتے تھے، اور محرم اس کے بعد آتا تھا۔ وہ اس حد تک کے احتیاط کرتے تھے کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اور یہاں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے
گروہ سے بلکہ ایک دو لوگوں سے یہ غلطی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے حرام مہینے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس پر مشرکین کی طرف سے بڑا واویلا مچا، بہت پروپیگنڈا ہوا، مسلمانوں کے خلاف بہت باتیں کی گئی کہ یہ حرام مہینوں کی حرمت تک کا خیال نہیں کرنے والے۔ تو اس پر صحابہ نے آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، جسے مولانا عبد الرحمن گیلانی نے اپنی تفسیر میں اس کا پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ تقریباً 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ تھا، اور نخلہ کے مقام پر جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے، وہاں پر مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں پر ہی ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ غزوہ بدر عمر ابن حضرمی کے قتل کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کی ایک طرح سے بدلے میں ہی جو ہے غزوہ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ تو بہرحال اس پر بڑا پروپیگنڈا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کیا، فرمایا قل قتال فیہ کبیر، ان مسلمانوں سے غلطی سرزد ہوئی ہے، تو آپ لیکن بتا دیں کہ جو مسلمانوں نے کیا وہ غلط کیا۔ جو بعض مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، قل قتال فیہ کبیر، ان سے بتا دیجئے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا، شہر حرام میں لڑائی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیا ان الشہر الحرامی، شہر حرام کے بارے میں، شہر حرام یعنی حرام مہینے کے بارے میں۔ حرام مہینے 4 ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ سال کے بیچ میں پڑتا ہے رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں کیا گیا کہ وہ اقدام کریں لڑائی کا، حرام کیا گیا ہے، صحیح بات یہی ہے۔ تو قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ آیت میں ٹھہر کر کی کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آتا ہے، اس سے پہلے بھی آیا ہے یسألونک، اور اس کے بعد بھی آئے گا یسألونک، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے ہم کو صحابہ کے علم کی حرص کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ علم کے لیے کتنے حریص تھے۔ ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا، دین میں کوئی پریشانی ہوتی، فوراً جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور سوال جو ہے وہ جہالت کا علاج ہے۔ اللہ نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ جہالت کا علاج سوال ہے۔ تو دین کے مسائل میں جب بندے کو عمل کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے۔ ہم کو یہ اس آیت سے صحابہ کا ایک منہج اور طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو عمل کرنا ہوتا تھا تو وہ اہل علم سے سوال کر کے عمل کرتے تھے، اور بغیر اہل علم سے جانے ہوئے کسی کام پر اقدام کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اصولی قاعدہ ہے، علماء نے کہا ہے لا يجوز الاقدام على فعل الفعل حتى يعرف حکم اللہ فیہ، کسی بھی کام کو کرنا حلال نہیں ہے جب تک اللہ کی شریعت کا حکم اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ چاہے دین کا کام ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، ہر کام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اہل علم سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان سے سوال کر لیا جائے کہ اس کام کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس لیے چاہے وہ معاملہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ معاملہ منہج کا ہو، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، خلا کا ہو، کام کرنے سے پہلے شریعت کا حکم اس کے اندر معلوم کر لینا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے یہاں بہت کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ لوگ عبادات کرتے ہیں لیکن عبادت کے شرعی احکام اور شرعی مسائل علماء سے نہیں پوچھتے، یا جاہل لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ یہاں پر کیا بتایا، یسألونک، اللہ کے نبی صحابہ سے سوال، اللہ کے نبی سمجھے صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے۔ تو دینی مسائل میں سوال اہل علم سے کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، علماء سے کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والا علم حاصل کیا ہے۔ تو صحابہ سوال کر کے دین پر عمل کرتے تھے۔ سوال کا مقصد عمل کرنا ہونا چاہیے، سوال کا مقصد لوگوں کو الجھانا، اپنی بڑائی بیان کرنا اور لوگوں کو پھنسانا نہیں ہونا چاہیے۔ علم کا مقصد ہونا چاہیے اور اہل علم سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اس سے بھی پتہ چلا کہ دین کا علم، شریعت کا علم، احکام کا علم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ صرف اللہ ہی نبی واحد مرجع ہیں جو حلال و حرام بتانے والے، دنیا میں اور کوئی سورس نہیں ہے حلال و حرام جاننے کا سوائے اللہ کے نبی کے۔ ایون قرآن بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو حلال و حرام، جائز ناجائز، ثواب و عقاب کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرام مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دیجئے کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا
کبیر ہے یعنی بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہم کو پتہ یہ چلا کہ گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں اور صغیرہ بھی ہوتے ہیں، سارے گناہ ایک درجے کے نہیں ہوتے، جیسے ساری نیکیاں ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں دونوں باتیں ملتی ہیں کہ نہ ساری نیکیاں ایک درجے کی ہیں، کچھ نیکیاں بڑی ہیں، کچھ نیکیاں چھوٹی ہیں، اور اسی طرح سے سارے گناہ بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، کچھ گناہ بڑے ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہیں۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جن کو کبائر کہا جاتا ہے، کبیرہ کی جمع کبائر ہے، علماء نے باقاعدہ کبائر پر کتابیں لکھی ہیں، گنوائے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں ایک اچھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا ان الکبیرۃ کلما رتب علیہ عقوبہ خاصہ، کہ کبیرہ گناہ کہتے ہیں اس گناہ کو جس پر کوئی خاص سزا مرتب کی گئی ہو، یعنی گناہ تو ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، ہر حرام چیز گناہ ہے، پر گناہ کے درجات ہوتے ہیں۔ گناہ کی بنیادی طور پر دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ اور ایک گناہ ہوتا ہے صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کی بہت ساری تعریف کی گئی ہے، مشہور ترین تعریف جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے کلام میں کہی ہے، ان الکبیرہ، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ کل ما رتب علیہ، جس پر مرتب کیا گیا ہو کوئی خاص سزا، یعنی اس کی کوئی خاص سزا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہو، جیسے بہت ساری جو ہے گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے لعن اللہ الخمر وشاربہا، شراب پر اور شراب کے پینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، سود کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اگر اس پر لعنت آئی ہو، او غضبن، یا کوئی غضب والی بات، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسے غضب کرتا ہے، او حدن فی الدنیا، یا دنیا میں اس کی کوئی حد متعین کر دی گئی ہو، جیسے چوری کی حد ہے ہاتھ کاٹنا، شراب کی حد ہے، زنا کی حد ہے، تو اگر دنیا میں اس کی کوئی حد ہے، او نفی ایمان، او نفی ایمان، یا اس کے ایمان کی نفی کی گئی، جیسے بہت ساری گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، ایسا آدمی مومن نہیں ہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ او تبرؤ منہ، یا اس میں تبرؤ ہو، تبرؤ یعنی جیسے حدیثوں کے اندر آتا ہے لیس منا، ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں جو گناہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتے ہیں، اس کی کوئی خاص سزا ہو، یا پھر اس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہو، غضب کی بات کہی گئی ہو، دنیا میں اس کی کوئی حد مقرر کی گئی ہو، اس کے ایمان کی نفی کی گئی ہو، یا اس سے براءت کا اظہار کیا گیا ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پتہ ہی چلا کہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کے کو کبیرہ اور صغیرہ میں تقسیم کرنے کی حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صغیرہ کرنے میں جری ہو جائیں اور کبیرہ کرنے سے ڈریں۔ بھائی جیسے بہت سارے بولتے ہیں نا کہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں، بولتے ہیں ارے تو صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ بھائی بعض گناہوں کو صغیرہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ آپ اس کو کرتے ہوئے نہ ڈریں، بعض گناہوں کو کبیرہ اس لیے قرار دیا گیا تاکہ آپ ان سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، اور بعض مرتبہ کوئی صغیرہ گناہ بھی کب کبیرہ بن جاتا ہے؟ جب بندہ اس پر اصرار کرنے لگتا ہے، کنٹینیو ایک صغیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، یا اس پر جو ہے نا وہ جری ہو جاتا ہے، باغی بن کر کے گناہ کرتا ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ وہ ہے جو بندے سے غلطی سے سرزد ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے، لیکن اگر آدمی جری ہو جائے، باغی ہو جائے، حلال کر لے اس گناہ کو اپنے لیے، تو پھر وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور صغیرہ گناہوں سے بھی ہم کو بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ آدمی کے اوپر چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم میں لوگوں میں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ لوگ کبیرہ سے تو بچتے نہیں ہیں اور صغیرہ سے بول کر کے نہیں بچتے کہ چلو یہ تو صغیرہ گناہ کرنے کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس آیت سے پتہ چلا کہ بعض گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور بعض صغیرہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شہر حرام میں، حرام مہینے میں قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، کفر بھی، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس سے اس کے لوگوں کو نکال دینا، جو ہر مسجد حرام کے اور مکہ کے رہنے والے ان کو وہاں سے بے دخل کر دینا، اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی مسلمانوں سے غلطی سرزد ہوئی، تم اس پہ اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہو، ذرا اپنی جرائم کی فہرست پہ بھی ایک نظر ڈالو۔ ایک اللہ رب العالمین نہ، یہ کفار کا ہر زمانے میں یہ مشغلہ کیا رہتا ہے کہ اپنے بڑے بڑے جرائم ان کو دکھائی نہیں دیتے، اور مسلمان سے چھوٹی سی غلطی ہوتی تو اس پر بہت پروپیگنڈا اور بہت چیخ پکار ہوتی ہے۔ آپ ہمارے زمانے میں دیکھیں نا، ہندوستان کے اندر آپ یہ ماحول دیکھیں کہ اتنے مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، زندہ جلا دیے جا رہے ہیں، پوری پوری جو ہے جماعت مل کر کے پیٹ کر کے قتل کر دے رہی ہے، کہیں آپ کو کوئی شور نہیں دکھائی دے گا، اور کہیں کسی مسلمان سے غلطی سرزد ہو گئی، وہ بھی غلطی ہے۔ یہ بیچ میں جے پور میں راجستھان میں ایک واقعہ پیش آیا، بعض سرفرے نوجوانوں نے ایک جو ہے کسی
غیر مسلم کو قتل کر دیا، مسلمان اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، مسلمان ان کے اس عمل سے بری ہیں۔ یا بیچ میں ایک واقعہ دلی میں پیش آیا، کسی لیو ان ریلیشن میں رہنے والے مسلمان نے کسی لڑکی کو قتل کر دیا، میڈیا نے کتنا واویلا اس پر مچایا، کتنی جو ہے وہ ہوں پکار ہوئی اس پر، کہ اور لف جہاد سے لے کر کے کون کون سے اینگل اس میں تلاش نہیں کیے گئے۔ تو بھائی ہم ان چیزوں کی سے بری ہیں، یہ جو مسلمانوں سے بعض غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ان سے ہم بری ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ لیکن بھائی جس طرح سے مسلمان کافر کو قتل کرے حرام ہے، ویسے کافر بھی مسلمان کو قتل کرے تو حرام ہے۔ پر ہمارے ملک میں آپ دیکھیے نا کہ جب کسی مسلمان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اس پر اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اتنی جو ہے وہ جو پرائم شوز ہوتے ہیں اس پہ اتنا ڈیبیٹ کرایا جاتا ہے، اور مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ ابھی جلد ہی جو ہے نا وہ ہریانہ یا پنجاب میں 2 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے، اور باقاعدہ ایک چھوٹی بچی کو قتل کر دیا گیا، مندر کے اندر قتل کیا گیا۔ یعنی اتنے سارے واقعات پیش آتے ہیں، اس پر کوئی واویلا نہیں ہوتا، اور مسلمان کی طرف سے کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے جس کو ہم بھی تسلیم کرنے کی غلطی ہے تو اس پر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بہت ہنگامہ کیا جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی کہ یہ مشرکین جو ایک آدمی کے قتل ہونے پر اتنا واویلا مچا رہے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اتنا ستایا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمان اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی جائیداد چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان سارے جرائم کو بھول کر کے ایک آدمی کے قتل پر اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حرام مہینے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، لیکن صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، کفر بھی، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور مسجد حرام کے لوگوں کو ان سے بے دخل کر دینا، مسجد حرام سے نکال دینا، مکہ سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں زیادہ بڑا گناہ ہے، ایک آدمی کے قتل سے بڑا گناہ ہے۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ یہ لوگ کیا، مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ جو اہل ایمان لے کر کے آئے تھے ان کو ان کے ایمان کے راستے سے پھیر دینا جا رہے تھے۔ سارا ظلم و ستم، ساری تکلیفیں، ساری ایذائیں جو مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، کیوں دی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ یہ ایمان کے راستے سے ہٹ جائے۔ حضرت بلال کو کیوں ستایا جا رہا تھا؟ حضرت صہیب رومی کو کیوں ستایا جا رہا تھا؟ حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، ان سب کو تکلیفیں کیوں دی جا رہی تھی؟ حتیٰ کہ قتل تک کر دیا گیا، کیوں؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ بہت سارے مسلمان جو ایمان لا چکے تھے ان کو قید کر کے مکہ کے اندر رکھا گیا تھا، ہجرت نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے، وہ کفر بھی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا جو یہ مشرکین کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ قتال شہر حرام میں قتال سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، یہ اللہ کے راستے شہر حرام میں قتال کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے مسجد حرام کے دروازے مسلمانوں پر بند کر کے رکھے ہوئے تھے، مسلمان بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے تھے، مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے، مسلمان حج و عمرہ نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے موقع پر بالکل حرم کے کنارے سے آ کر کے واپس لوٹ جانا پڑا، صرف ان لوگوں کی وجہ سے۔ انہوں نے مسجد حرام کے دروازے مسلمانوں پہ بند کر دیے تھے، یہ مسجد حرام کے متولی تھے پر اس کے مالک بن بیٹھے تھے۔ تو المسجد حرام سے روکنا، اخراج اہلہ، اور اس کے لوگوں کو نکال دینا، اس میں رہنے والوں کو نکال دینا، مسجد حرام سے نکال دینا، مکہ سے نکال دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمان خوشی سے مکہ چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے مکہ چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی کو نکالا گیا تھا، اللہ کے نبی کو مجبور کیا گیا تھا مکہ چھوڑنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ تجھ سے بہتر زمین اور تجھ سے محبوب زمین میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہیں کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے مکہ چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی کو مجبور کر دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تک کی پلاننگ کی گئی۔ تو یہ جرائم، یہ 4 جرائم ہیں جو انہوں نے کیے، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں کو بے دخل کر دینا اپنی زمینوں اور جائیداد سے۔ اللہ نے فرمایا ایک جرم کے مقابلے میں تمہارے 4 جرم ہیں، اور یہ چاروں جرم اس جرم سے زیادہ بڑے ہیں جن پر تم معاملہ کر رہے ہو۔ والفتنة اکبر من القتل، اللہ نے فرمایا فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے، فتنے کی 2 معنی ہیں، ایک تو عمومی طور پہ کفر کو فتنہ کہا گیا ہے، اور ایک فتنہ کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا۔
اس معنی میں قرآن مجید میں سورہ بروج میں جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ یا جو اہل ایمان کو جو ہے کیسے وہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کو صرف اس لیے تکلیفیں دی جا رہی ہیں کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ تو فتنے کا دو معنی ہے، ایک تو کفر، کفر جو ہے وہ قتل سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ کفر کا معاملہ جو ہے وہ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے والے مردوں اور مومنہ عورتوں کو ایذا پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، پھر انہوں نے توبہ نہیں کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے کو فتنہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور اس آیت کو جب اس آیت سے جوڑ کر سمجھ میں آتا ہے کہ فتنے سے مراد یہاں اہل ایمان کو ایذا پہنچانا، اہل ایمان کو تکلیف پہنچانا، یا ہر وہ چیز جو بندے کے ایمان میں درار ڈالنے والی ہے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قتل سے بڑا جرم ہے فتنہ، کیونکہ قتل جو ہے وہ انسان کی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، فتنہ جو ہے وہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو قتل جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا جسٹیفائی نہیں کیا کہ مسلمانوں کا قتل کرنا صحیح تھا، یعنی گرچہ مسلمانوں نے کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی برات کا اظہار کیا اور مانا کہ وہ جو مسلمانوں سے ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، لیکن جو کچھ اہل کفر کر رہے ہیں وہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فتنہ پھیلانا، کفر پھیلانا، کفر کی اشاعت کرنا، لوگوں کو دین سے روکنا اور دین پر چلنے والوں کو تکلیفیں پہنچانا، فرمایا گیا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آیت بنیادی طور پہ اسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت نصیحت کا سامان ہے۔ سب سے بڑی نصیحت کا سامان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی جو بھی صورت ہے وہ گناہ ہے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے تو نہیں بن جا رہے ہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے۔ بھائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جب نوجوان جو ہے وہ دین کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے گھر کے بڑے بزرگ ان کو دین سے روکنا چاہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے داڑھی رکھنی چاہی تو ان کے گھر والے مخالف ہو گئے کہ ابھی سے تم ملا جی بن گئے اس عمر میں۔ بہن نے جو ہے وہ انہوں نے نقاب پہننا چاہا تو گھر کی عورتوں نے مخالفت کی کہ ابھی سے تم باجی بن رہی ہو، ابھی تمہاری کیا عمر ہو گئی ہے۔ لوگ بچے جو ہے وہ دروس میں علماء کی شریک ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو ان سے روکا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ مسلکی اختلافات کی وجہ سے گھر میں تکلیف تک پہنچائی جاتی ہے کہ فلاں عالم کا درس نہیں سننا ہے۔ بیویوں کو شوہر روکتے ہیں دین سیکھنے سے، اور جو ہے وہ قرآن سیکھنے سے اور علماء کے بیانات سننے سے، بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں اللہ کے راستے سے روکنے والے تو نہیں بن رہے کسی بھی ذریعے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حرام مہینے میں قتال کرنے سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے روک رہے ہوں۔ کافر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ مختلف طریقے اور پروپیگنڈے اپناتے ہیں تاکہ دین کی اشاعت پر پابندی لگائی جا سکے۔ ہمارے ملک میں بھی اور اس وقت پورے دنیا میں صورتحال یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے، اہل کفر کو یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ میں اتنی تاثیر ہے کہ مسلمان کسی ملک میں اگر مائنورٹی میں بھی ہوں تو اپنے دین کی اشاعت کے ذریعے سے وہ ایک میجورٹی تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے دین میں اتنا پاور ہے کہ وہ اقلیت میں اور کمزور رہ کر کے بھی لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ خود ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی موجود ہے، حالانکہ مسلمان سیاسی اعتبار سے مغلوبیت کی زندگی یہاں پر جی رہے ہیں۔ تو اس لیے کفار جو ہے وہ ہر زمانے میں اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے قوانین بناتے ہیں، ایسے طریقے اپناتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کی دین کی اشاعت سے روکا جا سکے، اور اہل کفر جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کو اس سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ اسلام کا اپنا اٹریکشن ہے، اسلام کی اپنی ایک چمک ہے، ایک اس اسلام کا اپنا ایک لگاؤ ہے، اور اس لگاؤ کی وجہ سے دل اسلام کی طرف پھرتے ہیں۔ اہل کفر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جو کافروں کے بڑے ہیں ان کو یہ بات بھاری پڑتی ہے تو وہ ہر وہ صورت اپناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے روکا جا سکے۔ تو اہل کفر کے لیے بھی یہ بات ہے اللہ کے دین سے روکنے والی، اور مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین سے روکنے والے نہ بنے، اللہ کے شرائع سے روکنے والے نہ بنے۔ ابھی آج میرے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک مسلمان کلاسز میں ایک ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، وہ اچھے ٹیچر ہیں، پڑھاتے تھے وہ، اور حالانکہ جو انتظامیہ کلاسز کی وہ مسلمان ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے ان کو کلاسز چھوڑنے پر مجبور کیا گیا کیونکہ انہیں داڑھی رکھی ہوئی۔
داڑھی رکھی تو ان کی کلاسز میں نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو دین سے روکنے کی بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور ہم کو یہ اپنے اعمال اور کردار پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دین سے روکنے والے بن جائیں، شوہر کہیں بیوی کو دین سے روک رہا ہے، کہیں ماں باپ بچوں کو دین سے روک رہے ہیں، تو اپنے رویے پر بھی ہم کو غور کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، کہ یہ مستقل آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ یعنی ایمان کیونکہ اور دین سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے سب سے زیادہ حسد جو ہوتا ہے نا وہ دین پر ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موحد بنایا ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنا حسد اسلام پر کیا جاتا ہے، توحید پر کیا جاتا، کسی اور چیز پر نہیں کیا جاتا، کہ کفار ہم کو ہدایت کے راستے پر دیکھ کر کے جلتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے مقابلے میں ہر طرح کے کافر ایک پیج پر جمع ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی مخالفت میں آپ کو دیگر مذاہب اور نظریات کے لوگ ایک پیج پر ملیں گے، کیونکہ یہ سب حسد کرتے ہیں ہم سے۔ یہ توحید کی نعمت جو ہم کو ملی ہے، یہ ایمان کی نعمت جو ہم کو ملی ہے، صحیح دین کی نعمت جو ہم کو ملی ہے، اس کو دیکھ کر کے کفار چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا دین چھین لیں، ہم سے ہمارا ایمان چھین لیں، ہم سے ہماری توحید چھین لیں، اور اس کے لیے وہ کسی سطح پر بھی جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ چاہے ان کو جنگ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، کہا کہ یہ تم سے جنگ تک کے کر لیں گے اور کرتے رہیں گے جنگ جب تک کہ یہ تم سے تمہارا دین چھین نہ لیں، تم کو تمہارے دین کے راستے سے ہٹانے دیں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ اہل کفر اپنی ساری کوششیں اور سارے وسائل لگا دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کفر کی کھائی میں ڈھکیلا جا سکے۔ ایون اسلامی حکومتوں میں بھی وہ جو کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ نصاب میں دخل اندازی کر کے نصاب کو تبدیل کر کے اس میں اپنا کفر شامل کر دیں، چاہے اس کے لیے سیاست کا ان کو سہارا لینا پڑے، چاہے جو کام اس کے لیے کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین سے مسلمانوں کو دور کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی بھی حد پہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کے دین سے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، ان کو مرتد کرنے کے لیے ہر پیتر آزمائیں گی، یہ ہر کوشش کریں گے، ایون اگر ان کو جنگ کرنا پڑے تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائے تو یہ جنگ بھی کریں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ برابر آپ سے لڑتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، اور کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے، اور کوئی لالچ ان کی نہیں ہے۔ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، ان کا مقصد کیا ہے؟ تم کو تمہارے دین سے پھیر دینا۔ جیسے یہ کفر پر ہے اور اس کفر کے راستے پہ چل کے جہنم میں جا رہے ہیں، ان کو قبول نہیں کہ تم دین کے ایمان کے راستے پہ چل کے جنت میں جاؤ، یہ بھی تم کو اپنے ساتھ کفر کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، شرک کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، تم سے تمہارے ایمان کی دولت چھین لینا چاہتے ہیں، تمہاری توحید کی دولت چھین لینا چاہتے ہیں۔ تو ان سے بچ کر کے رہو، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت ان کے اندر طاقت ہوتی تو یہ کب کا تم سے تمہارا دین چھین لیے ہوتے۔ تو یہ ساری کوششیں جو ان کی ہے وہ کیوں ہیں؟ تاکہ تم مسلمان نہ رہو۔ آج آپ دیکھیے ارتداد کی ایک لہر ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اور باقاعدہ اس پر انویسٹمنٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ مطلب میں دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے، جو ایکس مسلمز کا ایک طبقہ ہے جو آج کل بہت زیادہ سرگرم ہے، ایک اسٹریم کرتا ہے کہاں سے، امریکہ سے اور انڈیا سے، گاؤں سے، دیہات سے، شہروں سے لوگ اس کو لائیو چیٹ میں جو ہے سپر چیٹ میں پیسہ دے رہے ہیں۔ کیا یہ پیسہ کیوں خرچ کرنے؟ کیونکہ یہ ان کو لگتا ہے کہ ایکس مسلم جو ہے یہ اس فتنے کے ذریعے سے ہم مسلمانوں سے ان کا دین چھین سکتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں لوگ، ہاں ایسی جو تحریکیں چل رہی ہیں ارتداد کی اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک ایک اسٹریم میں جو ہے نا ان کو 5-5-6 لاکھ روپیہ کما لیتے ہیں، اور دینے والے کون ہیں؟ سارے کفار و مشرکین۔ یہ اتنا قیمتی پیسہ جو آدمی کہیں خرچ نہیں کر رہا، یہ ان جو ہے وہ ملحدوں پر اور مرتد لوگوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے مسلمانوں سے ان کا دین چھینا جا سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اہل ایمان کے ایمان سے ان کو کتنی تکلیف ہے، اہل توحید کی توحید سے ان کو کتنی تکلیف ہے، کہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی گاڑھی کمائی بھی خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو فتنوں کا شکار کیا جا سکے۔ اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمارے لیے کتنا قیمتی ہونا چاہیے، یعنی اس دین پر شیطان کی نظر ہے، اس دین پر اہل کفر کی نظر ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین کی ویلیو کو سمجھے۔ یاد آ رہا ہے امام ابن الجوزی نے یا کسی نے جو ایک جگہ پر ایک بات لکھی ہے کہ کفار سے جو ہے نا
وہ جو مسلم ممالک ہوتے ہیں ان سے جزیہ، مختصر سا جزیہ، کچھ ایک دینار یا ایک درہم، الگ الگ لوگوں سے الگ الگ ٹائپ کا جزیہ لیا جاتا ہے، ٹیکس ایک طرح کا لیا جاتا ہے۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے نا کہ یہ ٹیکس کافروں سے اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ مسلمان دیکھیں کہ کافر اپنے کفر سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے کفر پر قائم رہنے کے لیے پیسہ تک دینے کو تیار ہے۔ تو تم کو تمہارے دین سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ جب کافر اپنے دین سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ وہ پیسہ دے کر کے اپنے کفر پر جمع ہوا ہے، تو تم کو تمہارے دین سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تم سے لڑنے تک کے لیے تیار ہیں، اور لڑنے سے کم تر بھی جو بھی اپنا مال خرچ کریں گے، اپنی طاقتیں لگائیں گے، صرف کیوں؟ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، تاکہ تم کو تمہارے دین سے پھیر سکیں۔ تم کو یعنی آپ دیکھیے خاص طور پہ یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت جو ارتداد کی ایک لہر چلی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں کافروں سے شادی کرنے کے لیے اپنا دین چھوڑ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں باقاعدہ انٹرنیٹ پر اس طرح کے اعلانات آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے اعلانات مل جائیں گے، 5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ باقاعدہ آفر کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو کافر بناؤ، مرتد بناؤ، نکاح شادی کر کے اس کو لے کر کے آؤ، ہم تم کو اسائلم بھی دیں گے، تم کو پناہ بھی دیں گے، اور تم کو پیسہ بھی دیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی کنونس کریں گے۔ کہ کافر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو تمہارے دین سے حسد ہے، کہ تم سے یہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ تم اپنے دین پر چلو، یہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر یہ طاقت ہوتی تو یہ کب کا تم کو تمہارے دین سے الگ کر چکے ہوتے، پر یہ استطاعت نہیں رکھتے۔ اور پھر کیونکہ یہ کوششیں چل رہی تھیں، اور اس کے لیے خاص طور پہ یہود جو ہے، آگے ان کا ذکر آئے گا کہ بعض یہود جو ہے نا وہ تو یہ پلان کر کے پہلے صبح کے وقت ایمان لاتے، وقفروا آخرہ، یہ کہا کرتے تھے کہ صبح ایمان لے آؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ مسلمانوں کو یہ لگے کہ ارے دیکھو فلاں یہودی تھا، اس کو پہلے لگا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں تو ایمان لے آیا، اور بعد میں جب اس پہ حقیقت کھلی تو وہ کافر ہو گیا۔ کیونکہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہود یہ کام کر رہے تھے مسلمانوں کے دین کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو شبہے میں ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، یرتدید مرتد اسی سے بنا ہے، یرتدید سے، جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین کو چھوڑ کر کے اور اس حالت میں مرے گا کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں جتنے بھی ہیں سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی شخص اگر مسلمان ہے، زندگی میں اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، اگر وہ کافر ہوتا ہے اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے، تو اس کی نیکی کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں، اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہے آگ والے لوگ، آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلائے جائیں گے، کبھی ان کو آگ سے نکالا جانا نصیب نہیں ہوگا، نہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ عذاب کی تخفیف کی جائے گی، نہ کسی طرح کی مہلت دی جائے گی۔ تو اس میں ارتداد کی ایک سزا بیان ہوئی۔ ارتداد بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کفر تو ایک گناہ ہی ہے، پر اسلامی معاشرے کے اندر کفر قابل برداشت ہے۔ اگر کوئی مسلم ملک ہے، وہاں پہ کوئی انسان اپنی مرضی سے کافر ہے، تو اسلام اس کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ اسلام لے کر کے آئے، اور وہ اپنے کفر پہ باقی رہے گا، اس کو کفر کی نشر و اشاعت کی تو اجازت نہیں ہوگی، پر اپنے کفر پر وہ باقی رہے گا۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ کیونکہ دین کو تبدیل کرنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پورے دل کی اطمینان سے ایمان لے کر کے آئے پھر مرتد ہو جائے۔ جو لوگ بھی مرتد ہوتے ہیں وہ اصل میں دنیا کی کسی لالچ، کسی خواہش یا کسی دباؤ یا کسی خوف سے مرتد ہوتے ہیں۔ اس لیے مرتد کی سزا ہمارے دین کے اندر قتل رکھی گئی ہے، کہ جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے، یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی مرتد ہوتا ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، ظاہر سی بات ہے اس کا ایک پروسیجر ہے، کوئی آدمی اگر مرتد ہوگا اس کو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا، عدالت میں اس پر کارروائی چلے گی، اس پر حجتیں تمام کی جائیں گی، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی طرف نہیں پلٹتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے، بعض جدت پسندوں نے مرتد کی سزا کے بارے میں اختلاف کیا ہے، پوری امت سے اختلاف کیا ہے، امت کے سلف سے اختلاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، صحابہ کا اس پہ عمل ہے،
غالباً ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا الگ الگ حصوں کا. تو معاذ ابن جبل ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے ایک جگہ پر، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. تو پوچھا کہ کیا ہوا اس کو؟ تو کہا اس نے اسلام قبول کیا تھا، اب یہ مرتد ہو گیا ہے دوبارہ. تو کہا کہ اس کو قتل کرو، جب تک اس کو قتل نہیں کرو گے میں اپنا قدم زمین پہ نہیں رکھوں گا. صحابہ کی متفق علیہ بات ہے کہ مرتد کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے. بعض جدت پسندوں نے اس کا انکار کیا ہے، پر ان کے انکار کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مرتد کی سزا کے بارے میں متفق علیہ جو حکم یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور جو بھی انسان مرتد ہوتا ہے نا، وہ ایسا نہیں کہ وہ ایمان سچا ہو تو دل میں بچہ مرتد ہو جائے. بھائی جو ایمان کی لذت اس کو مل جائے وہ قتل ہونا بھی برداشت کر لے گا، پر اسلام نہیں چھوڑے گا. آپ پورے اسلامی واقعات اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام میں سے لوگ ہیں جن کو آپشن دیا گیا یا تو مار دیے جاؤ گے یا تو اسلام چھوڑ دو. انہوں نے قتل ہو جانے کو قبول کر لیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا. اصحاب اخدود کا واقعہ دیکھیے، آگ کی کھائی میں آگ جلا کر کے سب کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، زندہ جلایا جانا انہوں نے قبول کر لیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا. فرعون کے جو جادوگر تھے ان کا معاملہ دیکھیے، فرعون نے کہا لأصلبنکم فی جذوع النخل، میں تم کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اگر تم نے اس دین کو نہیں چھوڑا. انہوں نے قتل ہو جانا قبول کر لیا، سولی پر چڑھایا جانا قبول کر لیا، دین چھوڑنا قبول نہیں کیا. جب دین کی لذت ایک بندے کو مل جاتی ہے تو پھر وہ دین نہیں چھوڑ پاتا. ابو سفیان جب قیصر کے دربار میں آئے تو قیصر روم جو روم کا بادشاہ تھا اس نے پوچھا هل يرتد احد منهم سخطة لدينه، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں کوئی ایسا ہے جو دین سے ناراض ہو کر کے دین چھوڑ دے رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، دین سے ناراض ہو کر کے تو دین کو برا سمجھ کر کے تو کوئی دین نہیں چھوڑتا. تو اب قیصر روم نے بڑی پیاری بات کی، کذالک الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، کہ ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، جب ایمان کی لذت مل جاتی ہے دل کو تو پھر آدمی اس ایمان کو چھوڑ نہیں پاتا. تو ایمان کی لذت جب مل جاتی ہے تو بندہ مرتد نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ارتداد کے مسائل آ رہے تھے جن کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ کون لوگ تھے؟ یہی یہودی تھے. یہ صبح کو اسلام قبول کرتے، یہ پلاننگ سے اسلام قبول کرتے تھے کہ ہم پہلے اسلام قبول کریں گے، خود دین مسلمان رہیں گے، پھر مرتد ہو جائیں گے تاکہ مسلمانوں میں شبہ ڈالا جا سکے، مسلمان اس سے فتنے کا شکار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے اپنے دین کو چھوڑے گا مرتد ہو جائے گا اور اس حالت میں مرے گا کہ وہ کافر ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو یہاں پر اعمال برباد ہونے کے لیے شرط یہ لگا کہ کفر کی حالت میں مرے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اس سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو اس کی نیکیاں دوبارہ ریسٹور کر دی جاتی ہیں. مثلاً ایک آدمی نے حج کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے مرنے سے پہلے پھر توبہ کر لی، تب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو تمہارا پرانا حج تھا وہ اب قابل قبول نہیں رہ گیا، اب تم کو نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا. اس کا وہ حج ہے، یا جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، اس کی ساری نیکیاں دوبارہ ریسٹور ہو جائیں گی. تو اللہ نے پہلے فرمایا فیمت وہو کافر، اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب آدمی کفر کی حالت میں مر جائے. لیکن اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو جو اس کی نیکیاں تھیں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیتا ہے. اور یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے. یہ جو حکم ہے کہ کیا شہر حرام میں حرام مہینوں میں قتال کرنا اب بھی بعض علماء نے کہا کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا شہر حرام میں قتال کرنا، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی. جمہور علماء کی رائے یہی کہ پہلے تو حرام تھا کہ آپ حرام مہینوں میں قتال نہیں کر سکتے، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی. جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ حکم اب بھی باقی ہے، اپنے اصل پر باقی ہے، ابھی بھی حرام مہینوں میں قتال کرنا یہ حرام ہے. شیخ ابن عثیمین اسی طرف گئے کہ یہ حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا. البتہ بعض حدیثوں میں جیسے یہ آتا ہے کہ روم میں سے جنگ اللہ کے نبی نے لڑی یا طائف والوں سے جنگ لڑی، وہ اللہ کے نبی نے حرام مہینوں میں لڑی. ان حدیثوں کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا کہ حکم منسوخ ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ جو حرام مہینوں میں جتنی بھی جنگیں اللہ کے نبی نے لڑی وہ دفاعی جنگیں تھیں. یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حرام مہینے میں اقدام نہیں کرنا ہے جنگ کا، اپنی طرف سے آفینس نہیں کرنا ہے، آفینسو کوئی حملہ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر مشرکین تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے ڈیفنس میں تم حرام مہینے میں بھی جنگ کر سکتے ہو. تو جو جنگیں اللہ کے نبی کی سیرت میں ہم کو ملتی کہ اللہ کے نبی نے حرام مہینوں میں کی، وہ آفینسو جنگیں نہیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف لوگ جمع ہو رہے تھے اور مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے جنگیں لڑی تھیں. تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم حرام مہینوں میں جنگ کرنے کا یہ منسوخ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. جمہور کی رائے کی منسوخ ہو گیا ہے، پر صحیح رائے علماء کی یہی ہے کہ یہ منسوخ
نہیں ہوا ہے، یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، حرام مہینوں میں قتال نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ قتال کون سا ہے جو منع ہے؟ جو جو اقدامی قتال ہوتا ہے، اوفینسیو جو جنگ ہوتی ہے۔ البتہ مسلمان اگر کسی پہ حملہ نہ کریں لیکن دشمن ان پر حملہ کریں تو پھر چاہے حرام مہینہ ہو یا حلال مہینہ ہو، مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک سیکوینس بیان کیا، ایمان لانا، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں صورتحال اسی طرح کی بن گئی تھی نا، کہ پہلے ایمان لے کر کے آؤ، ایمان لانے کے بعد تم کو دارالکفر میں نہیں رہنا ہے، تم کو دارالاسلام جو اس وقت مدینہ تھا، دارالہجرہ، اس کی طرف ہجرت کرنی ہے، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کے نبی سے آ کر کے ملنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد حکم تھا کہ ہجرت کرو، کیونکہ صورتحال اس وقت یہ تھی، مکہ کی بھی صورتحال تھی، اور مکہ کے علاوہ بھی جو قبیلے تھے، کہ اپنے قبیلے میں رہ کر کے اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں رہ گیا تھا، اور جن لوگوں نے اپنے مال کی، اپنے جائیداد کی، اپنے خاندان کی محبت میں ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں وعید نازل ہوئی قرآن مجید کے اندر کہ توفتہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جب جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جو ہے وہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تعالیٰ کا زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ تم نے اپنی، یعنی بعض لوگ ایسے تھے اسلام کی سچائی کو سمجھ رہے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سمجھ رہے تھے، لیکن ہجرت کی مشقتیں نہ اٹھانا پڑے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور جب وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو کننا مستضعفین، ہم تو کمزور لوگ تھے، ہم تو بے بس لوگ تھے، تو ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگر تم کو تمہارے اپنے علاقے میں رہ کر کے ایمان پر، اسلام پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا تو تم پر ہجرت واجب تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنے خاندان کی محبت میں تم نے کفر پر جمع رہنا قبول کر لیا، ہجرت نہیں کی، تو لہٰذا اللہ کیا تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا؟ تو لوگ پہلے ایمان لاتے تھے، ایمان یعنی تصدیق کرنا، اور اس کے بعد ہجرت کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ اقامت ہو گئی ہے، تو آج کا درس میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس میں ہم ٹھیک 3 بجے اپنا درس شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 4:30 تک کے وہ درس چلے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔